مرکز صوت القرآن بڑا پیارا جامعہ ہے میرے بھائی، اس پر رحمت کر یا الہی، اس پر رحمت کر یا الہی۔ اس نے علم و ادب ہے سکھائے، نغمے توحید کے بھی سمجھائے، اس کا ناصر خدا، اس کا ناصر خدا جو ہے سب سے بڑا میرے بھائی، اس پر رحمت کر یا الہی، اس پر رحمت کر یا الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا۔
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑھائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ رب العزت اس وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا نظام چلانے والا، بگڑیاں بنانے والا، ڈوبی ہوئی تارنے والا، فریادیں سننے والا، مشکلیں حل کرنے والا، عزت و ذلت کا مالک، رازق، داتا و پالنہار ہے. مختصر سی تعریفات و تحمیدات کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، سید الاتقیاء، حبیب کبریا، شافعی روز جزا، انبیاء کے امام، صاحب قرآن، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا کے لیے کہ جن کو خالق الارض و سما نے اپنا آخری نبی، رسول، رہبر، رہنما، مقتدا اور پیشوا بنا کر کے اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز قابل قدر نوجوان دوستوں، ہم مشن، ہم مکتب، غیور طلباء کرام بھائیوں، بھائیوں کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ہم جس عنوان پر سماعت کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں، وہ اخلاق کی اہمیت، اور جب انسان اچھے اخلاق والا بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے خالق الارض و سما نے اپنے پاس انعامات و احسانات کیا کیا تیار کر رکھے ہیں. اسی موضوع کے ریلیٹڈ چند احادیثات و بینات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے والا ہوں. دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ احباب کو مکمل توجہ کے ساتھ سننے کی، پھر ہم سب کو جو کچھ سنے سنائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اخلاق انسان کی انسانیت کو اجاگر کرنے کے لیے انسان جب تک وہ اچھے اخلاق کو نہیں اپنائے گا
کامل انسان نہیں کہلوا سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بات کو ذرا غور سے سنتے چلے جائیں۔ ہم سب کو جنت کی ضرورت ہے، کیوں جی ہے نا جنت کی ضرورت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کامیاب کامران انسان وہ ہے کون جو دنیا کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گیا، بہت زیادہ بلڈنگز ان کا مالک بن گیا، بینک اکاؤنٹس میں اضافے کر لیے، شہر میں پراپرٹی کو بڑھا لیا۔ نہیں، کامیاب انسان فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا فقد فاز، یقیناً یہ انسان کامیاب ہے اور کامران ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلا سوال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آ کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، آ کر کے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول نبی، اے ساری دنیا سے زیادہ اللہ کے قریب نبی، اے رؤوف الرحیم ورحمت للعالمین نبی، ایک بات بتلا دیجئے، ایک مسئلہ سمجھا دیجئے، ایک ہمیں بات سمجھا دیجئے۔ اے میرے صحابی رسول، پوچھ، کون سی بات تو پوچھنا چاہتا ہے، کون سا سوال کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے وہ عمل پوچھنا چاہتا ہوں جس عمل کے ذریعے سے کائنات کا رب اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے صحابی، تو پوچھنا چاہتا ہے کس عمل کے ذریعے سے کائنات کا رب سب سے زیادہ لوگوں کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا؟ میں بتا دیتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تقوی اللہ وحسن الخلق، ایک انسان کے دل کے تقوی کی بنا پر کائنات کا رب ان کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا، وحسن الخلق، اور انسان کے اچھے اخلاق ہونے کی بنا پر کائنات کا رب جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تقوی اور ایک انسان کا اخلاق۔ تقوی نہیں ہے جتنے مرضی اعمال کرتا چلا جائے، دل میں اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے تو جنت میں جا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احادیثات کی کتابوں میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، جہنم کی آگ کا آغاز سب سے پہلے 3 بندوں سے کیا جائے گا، نہ ان میں چور، نہ زانی، نہ شرابی، نہ ڈکیٹ، الغرض تینوں کے اعمال سب سے اعلیٰ، سب سے اچھے۔ فرمایا ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، جواد، اور تیسرا عالم دین ہوگا۔ اللہ تینوں سے اپنے اپنے سوالات کرے گا، لمبی حدیث۔ الغرض تینوں کا مقصد دنیا کے اندر یہ ہوگا، دکھلاوا، ریاکاری، نمود و نمائش۔ اللہ کہیں کہ تمہارے دل تقوی سے خالی تھے، لہٰذا ان تینوں کو منہ کے بل گھسیٹو، جہنم کی آگ میں پھینک۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، تقوی انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا، وحسن الخلق، اچھا اخلاق۔ صحابی نے پھر دوسرا سوال کیا، کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ لوگ جنت میں کس وجہ سے جائیں گے؟ یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن ایک بات اور بتا دیں، اللہ کے رسول، کس وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 2-4 گھنٹوں کی تقریر نہیں جاڑی، کوئی لمبا وعظ نہیں فرمایا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند الفاظ کے اندر اتنا بڑا راز بتا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی رسول، تو پوچھنا چاہتا ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ لوگ کس وجہ سے داخل کیے جائیں گے؟ میں نے بتا دیا،
تقوی اللہ و حسن الخلق، اچھے اخلاق کی وجہ سے، دل کے تقوی کی وجہ سے۔ اب تو پوچھنا چاہتا ہے کس وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ آج سن لے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الفم والفرج، ایک انسان کی شرمگاہ، دوسرا انسان کا منہ، یعنی انسان اپنے گندے اخلاق کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے گا، دوسرا اپنی شرمگاہ کو غیر استعمال کرنے کی وجہ سے، درست نہ استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی بنا پر آج اخلاق ہمارا موضوع ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی بنا پر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا نا، اور میری امت کے لوگوں، جو انسان اپنے جسم کے تمام اعضاء میں سے صرف 2 اعضاء کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے دے۔ ایک کیا فرمایا؟ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1-2 ٹانگوں کے درمیان جو اللہ نے حصہ لگایا، یعنی جو انسان اپنی شرمگاہ، عزت و ناموس کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دیتا ہے، اور کیا فرمایا؟ ما بین لحییہ، ان 2 جبڑوں کے درمیان جو اللہ نے بوٹی لگائی، یعنی جو انسان اپنی زبان کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے دے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اللہ کا رسول ہونے کے ناطے اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی بات تھی کہ زبان اس قدر پرتیلی خطرناک چیز ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامل مومن انسان کا تعارف کرواتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرما دیا؟ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ کامل ترین ایمان والا انسان وہ ہے احسنہم خلقا، جس انسان کا اخلاق اچھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات کیا سمجھنے کو ملی؟ جس انسان کا اخلاق درست ہے، زبان صحیح استعمال ہوتی ہے، اخلاق اچھا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انسان مکمل ایمان والا ہے، کامل مومن ہے۔ جس انسان کا اخلاق اچھا نہیں، وہ مکمل مومن ایمان والا کہلانے کا حقدار نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے چلیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں۔ جامع ترمذی کے اندر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان من احبکم الی واقربکم منی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس انسان کا اخلاق اچھا ہے سب سے زیادہ مجھے وہ پسند ہے۔ واقربکم منی یوم القیامت مجلسا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجلس کے لحاظ سے سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ فرمایا کل قیامت کے دن مجلس کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ انسان ہوگا جس انسان کا اخلاق اچھا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جس انسان کا اخلاق اچھا نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، عزیز و اقارب و رشتہ داروں کے ساتھ، وہ کائنات کے امام، معراج کے مہمان، انبیاء کے امام، صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں پا سکتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارا، محبوب، قریب نہیں ہے کون؟ جس کا اخلاق اچھا نہیں۔ اور دنیا کے اندر دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین لوگ ہیں، یعنی کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے، سب سے اچھا انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا۔ فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس انسان کا اخلاق اچھا ہے۔ سب سے افضل، اعلیٰ، اشرف انسان انسانوں میں سے وہ انسان ہے احسنکم اخلاقا، جس انسان کا اخلاق اچھا ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ما من شیء اثقل فی المیزان فی المیزان المؤمن یوم القیامت۔ فرمایا ایک مومن انسان کے میزان کے اندر
کل قیامت کے دن من خلق حسن، فرمایا اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی. فرمایا اچھا اخلاق انسان کا میزان کے اعتبار سے انسان کے نیکیوں والے ترازو کو، میزان کو سب سے زیادہ بھاری کر دے گا. اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کے میزان کو بھارا نہیں کر سکتی. اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ، ایک مومن انسان اچھے اخلاق کی بنا پر اتنا ثواب، اتنا اجر اللہ رب العزت سے پا لیتا ہے، لے لیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا درجۃ الصائم والقائم، فرمایا ایک انسان ساری رات قیام کرتا رہتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہو کر نفلی عبادت کو ادا کرتا ہے. ایک انسان مکمل روزوں کو نبھاتا ہے، ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے. فرمایا جس انسان کا اخلاق اچھا ہے، اچھے اخلاق کی بنیاد پر ان تمام کے تمام لوگوں کے برابر اجر پا لیتا ہے. آج ہم بھی اپنے اخلاق کا محاسبہ کریں. آج ہم بھی اپنی گریبانوں کو جھنجھوڑ کے دیکھیں کہ ہمارا اخلاق ایسا ہے جیسے اخلاق کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جاؤ حدیث کو پڑھ کے دیکھو. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا. بات کو ذرا غور سے سنیں. ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا. آ کے ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی، بات کی. فرمایا یا رسول اللہ فلاں عورت ایسی ہے، صدقہ تو بڑا کرتی ہے، نیکیاں بڑی کرتی ہے، صدقات و خیرات کرتی ہے، قرآن کو بڑا پڑھتی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اخلاق اچھا نہیں. پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، خاندان عزیز و اقارب رشتہ داروں کے اندر اس کا اخلاق اچھا نہیں. آؤ سنو یارو، او میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پہلی بات اس نے کیا کی؟ کہنے لگا ہے رسول اللہ فلاں عورت صدقہ بہت زیادہ کرتی ہے، نیکیاں بہت کرتی ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں. اے اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جنت میں نہیں جا سکتی، جہنم کا ایندھن بنے گا. دوسری عورت کے بارے میں ایک اور شخص نے فوراً پوچھا اللہ کے رسول فلاں عورت ہے، صدقہ تو اس کے پاس کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، پنیر کے ٹکڑے وہ صدقہ کر دیتی ہے، جتنی میسر آ سکے قرآن کی تلاوت کر لیتی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کا پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اخلاق بہت اچھا ہے، لین دین بہت اچھا ہے. اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت کو کائنات کے رب جنت الفردوس کے اندر مقام عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور آگے چلیں، سنن ابو داؤد کے اندر 3 بندوں کا تذکرہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3 بندوں کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب بات کو ذرا غور سے سنیں. 3 بندوں کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، یقیناً وہ جنت میں جائیں گے. مجھے سچ بات بتائیں، جس بات کی ضمانت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا لیں، جس بات کا وعدہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما لیں، کیا اس وعدے کے اندر وعدہ خلافی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ 3 بندوں کو میں جنت کے اندر داخل ہونے کی گارنٹی، ضمانت، یقینی طور پر جنت میں جائیں گے، میں ضمانت دیتا ہوں. پہلے بندے کا اشارہ فرمایا جو انسان حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے. بات کو ذرا غور سے سنیں. حق پر ہونے کے باوجود اس کی کوشش یہ ہے کہ میں جھگڑے کو چھوڑ دوں، مسلمانوں کے درمیان تنازع، لڑائی، فساد، فسق و فجور کو نہ پھیلاؤں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے انسان کو کائنات کا رب جنت کے گرد و نواح میں مقام عطا فرمائے گا. یہ مطلب نہیں جھگڑا چھوڑنے کا. آج جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، لڑ لڑ کے جب تھک گئے. اکثر ہمارے گلی محلوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے نا، ہماری عورتیں لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، لڑ کے جب تھک جاتی ہے، دیکھتی ہے کچھ نہیں بیتتا، پھر اپنی جو ہے نا وہ پلو کو اٹھا کے، اپنی گودی کو اٹھا کے کہتی ہے جا پھر میرا صبر ہی ہے. یہ صبر نہیں. اللہ اکبر کبیر. جا میرا صبر ہی. وہ کسر کی چھوڑی ہے تو نے، کسر چھوڑی کوئی نہیں، جب تھک گئی کہتی جا پھر میرا صبر ہی، تیرا اللہ وارث.
ایسا صبر نہیں. فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود بھی لان تان نہیں کرتا, جھگڑا نہیں کرتا, کائنات کا رب اس کو جنت کے گرد و نواح میں مقام عطا فرمائے گا. اور دوسرا انسان وہ زبان کے بارے میں فرمایا جو انسان مزاح کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا, کائنات کا رب اس کو جنت کے درمیان, جنت کے وسط میں مقام عطا فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی جو انسان مذاق میں بھی, عام اوقات میں جھوٹ بولنا تو دور کی بات رہی, جس طرح مذاق کے اندر بھی جھوٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. کیوں یارو سنو, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا جو انسان جب جھوٹ بولتا ہے, اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به. فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو آتی ہے, اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے اس گندی بدبو سے نفرت کرتے ہوئے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم بس کے اندر سفر کر رہے ہوں یا کسی میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوں, ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ والی نشست پہ, چیئر پہ بیٹھے ہوئے بھائی کے منہ سے گندی بدبو سمیل آ رہی ہو تو ہم اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. اے انسان, جھوٹ بولنے سے پہلے اپنے ایمان کا محاسبہ کر. تیرے منہ سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہے, اس بدبو سے نفرت کرتے ہوئے اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے کئی میل دور بھاگ کے جا چکے ہیں. انسان تیرا کیا بنے گا, رحمت کے فرشتے تیرے پاس نہیں. جو انسان مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا, کائنات کا رب اس کو جنت کے درمیان میں, جنت کے وسط میں مقام عطا فرما دے گا. اور تیسرا انسان وہ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ. فرمایا جس انسان کا اخلاق اچھا ہے, کائنات کا رب اس کو جنت کے اعلیٰ درجے کے اندر مقام عطا فرما دے گا. آگے چلیں, یہ اخلاق کی باتیں ہیں. آج ہم بھی اپنے گریبان کا محاسبہ کریں, ایمان کا محاسبہ کریں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہمارا اخلاق بھی ایسا ہے؟ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کا قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے, اعلان کرتا ہے, سبق سکھاتا ہے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ. اے ایمان والو, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بطور آئیڈیل نمونہ اسوہ ہے. اس کو اپناؤ, اس کو اپنا لوگے تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے, کل قیامت کے دن بھی تم کامران ہو کر اللہ کی جنتوں کے وارث بن جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ لیجئے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے, بیت اللہ کی سرزمین ہے, بیت اللہ کے ساتھ متصل جگہ حتیم کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نوافل کو ادا کر رہے ہیں. جو لوگ دیکھ کر کے آئے ہیں, بیت اللہ کی سرزمین کو دیکھ کر کے آئے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, ان کو اس بات کا علم ہے کہ بیت اللہ کی سرزمین پر نوافل ادا کرنے کے اندر سکون, راحت, چین, اطمینان کس قدر محسوس ہوا کرتا ہے. جو لوگ نہیں گئے دعا کریں اللہ رب العزت ان کو بھی بیت اللہ کی حج کی سعادت نصیب فرمائے. لوگوں اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ کو رکھ کر اس بات کو سنتے چلے جائیے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے ساتھ متصل جگہ حتیم کے اندر نوافل کو ادا کر رہے ہیں, سجدہ ریز ہو کر کے اللہ رب العزت کے حضور اللہ کی تسبیحات کو, تحمیدات کو, اللہ رب العزت کی بڑھائی کو, کبریائی کو بیان کر رہے ہیں. دوسری طرف دیکھیں مشرکین مکہ کو یہ بات گوارا نہ گزری, ان کو یہ بات برداشت نہ ہوئی. ابو جہل کہنے لگا کوئی ایسا شخص ہے جو محمد کی کمر پر وہ اونٹ کی گندی اوجری لا کر کے ڈال دے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک شخص اٹھا, اس نے کیا کیا, اللہ اکبر کبیرہ, اس نے اونٹ کی گندی اوجری کو پکڑا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر لا کے ڈال دیا. لوگوں یہ دیکھ لو, یہ معراج کا مہمان ہے, انبیاء کا ایمان ہے, انبیاء کا امام ہے, صاحب قرآن ہے, میرا اور تیرا رہبر و رہنما ہے, جس نے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, کھلوانا ہے, جس نے جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہونا ہے, جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جس کے ہاتھوں سے ہم نے کوثر کے جام کو پینا ہے, اتنا عظیم انسان. اللہ اکبر کبیرہ. سجدے کی حالت کے اندر اللہ کی تسبیحات کو, تکبیرات کو, تو اللہ رب العزت کی بڑھائی, کبریائی کو بیان کر رہے ہیں. اونٹ کی اوجری سے نکلنے والا گند اور نجاست
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں پر پڑ رہی ہیں. اس طرف ابن مسعود نے دیکھا اوجری کا بوجھ ہٹایا نہ گیا کیونکہ چھوٹا سا قد تھا ابن مسعود کا. دوڑے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر پہنچے. اللہ اکبر کبیرہ. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون ہے؟ آواز کا جواب دیا اے اماں جان, اماں خدیجہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک کے اوپر ظالموں نے اونٹ کی گندی اوجریوں کا بوجھ ڈال دیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ننھی منی بیٹی سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ, جنت کی شہزادیوں کی سردار اماں جی فاطمہ دوڑی آ کر کے ایک طرف سے اماں جی فاطمہ نے پکڑا, دوسری طرف سے ابن مسعود نے پکڑا, اونٹنی کے گندی اوجری والے بوجھ کو ہٹایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مکمل کر رہے ہیں. اماں جی فاطمہ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا. اماں جی فاطمہ دعا کرنے لگی, کہنے لگی اللہ ان مکہ والوں کو, ان مشرکین کو تباہ و برباد کر دے. اللہ دیکھ میرے بابا پر کتنا ظلم کر رہے ہیں, لیکن لوگوں دیکھو میرے اور تیرے نبی کا اخلاق, دیکھو میرے اور تیرے نبی کی اور رحم دلی. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی نماز کو جلدی سے مکمل کرتے ہیں, اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو پکڑتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے میری بیٹی ان کے لیے بد دعا نہ کر, تیرا بابا تو آدھی آدھی رات اٹھ اٹھ کے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. جو بندہ نوازی کے جوہر دکھائے, جو خود خواہ کے جوں اور جواہر لٹائے, خوشی اپنی اوروں کے غم میں بھلا دی. اللہ اکبر کبیرہ. خوشی اپنی اوروں کے غم میں بھلا دی, دیا ستم جس نے اسے بھی دعا دی. لوگوں یہ اخلاق ہے. طائف کے میدان میں دیکھ لیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ظالموں نے ایک کلمہ توحید سنانے کے جواب میں رب کا پیغام اعلان قرآن سنانے کے جواب میں جرم یہی تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت یہی تھی, لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو, اسی کے سامنے رکوع سجود کرو. جواب کے اندر ظالموں نے کیا کیا تھا؟ پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے جوتے مبارک خون سے لت پت ہو گئے. روایات میں ملتا ہے فرشتہ آیا, اللہ کے رسول آپ اجازت دیں ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو اس طرح کر دوں جس طرح چکی جو ہوتی وہ آٹا کو پیس دیتی, اس طرح ان کو پیس کر کے رکھ دوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ فرمایا نہیں, اگر یہ لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں, ستم کر رہے ہیں, اگر یہ لوگ مومن نہیں ہوتے, میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی اولادوں میں سے کئیوں کو ایمان کا پیکر بنا دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اخلاق, اچھا اخلاق ایک مومن کا زیور ہوا کرتا ہے. جاؤ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینہ کی سرزمین ہے, ماں مشرکہ ہے, کافرہ ہے. 430 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ماں مدینہ کی سرزمین پر اسماء کے پاس پہنچی. دروازے پہ دستک دی. اسماء نے کہا رک جاؤ. ماں ہے اپنی جگہ پر, آئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر. اے اللہ کے رسول, میری ماں مکہ سے چل کر کے مدینہ میں آئی ہے, مجھے ملنے کے لیے آئی, تحفہ تحائف لے کر کے آئی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے برتاؤ کر سکتی ہوں؟ میں اس کو باہر کھڑا کر کے آئی ہوں کہ جب تک میرا نبی, میرا امام, میرا رہبر, رہنما, مقتدی اور پیشوا اس بات کی اجازت نہیں دے گا, تب تک میں تجھے گھر میں داخل نہیں کروں گی. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اسماء وہ تیری ماں ہے, اچھے اخلاق سے پیش آ, تیری جنت اس کے قدموں کے نیچے. یعنی مشرکین کے ساتھ بھی انسان کو اچھا اخلاق استعمال کرنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ باتیں ذہن نشین کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال دیا گیا, کبھی شیب ابی طالب کے اندر جیل کے اندر بند کیا گیا, کبھی پتھر پڑوائے گئے, کبھی وہ ظالم ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قتل کروانے کے مشورے کرنے والا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا میں 100 اونٹوں کا انعام اس کو دوں گا. کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر تھوک دینے والا,
کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کے تکالیف پہنچانے والا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر دیکھ لیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کو فتح کیا تو پھر کیا ہوا؟ مشرکین ڈر رہے ہیں، پریشان ہیں، آج کیا بنے گا؟ ہم نے بڑا ظلم کیا تھا، ہم نے بڑا ستم کیا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، حتیٰ کہ اسی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کلمہ پڑھا کے اپنا امتی بنا لیا۔ اس کو اچھا اخلاق کہتے ہیں۔ کیوں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، فرمایا جس انسان کا اخلاق اچھا ہے کامل ترین ایمان والا وہی انسان ہے، جس انسان کا اخلاق اچھا نہیں وہ انسان مکمل مومن نہیں۔ کیوں؟ جاؤ دیکھ لو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے عقبہ بن عامر نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام بتا دیں جس کام کے کرنے کی وجہ سے ہم لوگ جنت میں داخل ہونے کے مستحق بن جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے عقبہ بن عامر، تو پوچھنا چاہتا ہے کس وجہ سے ہم لوگ جنت کا داخلہ پا سکتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اے عقبہ بن عامر، بات میں بتا دیتا ہوں، مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں، فارمولہ میں بتا دیتا ہوں، عمل تو کر لے، کائنات کا رب تیرے بدن کی جہنم کی آگ سے حفاظت کر لے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرما دیا تھا؟ امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے۔ کیا مطلب؟ اپنی زبان کو گالی گلوچ سے بچا، چغلی غیبت سے بچا، جھوٹ بکواس سے بچا، اپنی زبان کو اللہ کے قرآن پر لگا، اللہ کے دین پر لگا۔ فرمایا میرے پیارے عقبہ بن عامر، اگر تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت کر لے گا، کائنات کے رب تیرے بدن کی جہنم کی آگ سے حفاظت کر لے گا۔ احباب گرامی، آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں کا گالی گلوچ چغلی غیبت سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔